آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک دلچسپ کہانی چاندنی رات اور جادوئی درخت۔ ایک خوبصورت گاؤں تھا جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت خوشحال اور محبت بھری زندگی گزارتے تھے۔ گاؤں میں ایک درخت تھا جو سب سے بلند اور قدیم تھا۔ یہ درخت اپنے آپ میں ایک راز رکھتا تھا اور لوگ ہمیشہ اس کے بارے میں کہانیاں سناتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے سے دل کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو بھی اس درخت کے بارے میں سچے دل سے سوچتا ہے اسے کسی نہ کسی طرح فائدہ ملتا ہے۔ گاؤں کے ایک بچے کا نام علی تھا۔ علی ایک بہت ہی کیوریس بچہ تھا۔ وہ ہمیشہ نیا کچھ سیکھنا چاہتا تھا اور ہمیشہ اپنے بزرگوں سے کہانیاں سنا کرتا تھا۔ ایک دن علی نے اپنے دوست احمد سے کہا، تمہیں پتہ ہے ہمارے گاؤں کے درخت کے بارے میں سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ احمد نے کہا، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ درخت میں جادو ہے اور اس کے نیچے بیٹھ کر آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے پوری حقیقت نہیں بتائی۔ علی نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس درخت کا کوئی خاص راز ہے اور ہم دونوں اس راز کو جان سکتے ہیں۔ کیوں نہ آج رات چاندنی رات میں وہاں جائیں اور خود دیکھیں؟ احمد نے تھوڑا سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں احتیاط سے چلنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس درخت میں کچھ عجیب ہوتا ہے۔ اسی رات جب چاند پوری روشنی کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، علی اور احمد درخت کے قریب پہنچ گئے۔ وہ دونوں چاند کی روشنی میں درخت کو دیکھنے لگے، اور جیسے ہی وہ درخت کے نیچے پہنچے ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ علی نے کہا، کیا تم نے یہ محسوس کیا؟ کچھ تو مختلف ہے۔ احمد نے جواب دیا، ہاں، یہ درخت کچھ خاص لگ رہا ہے۔ پھر اچانک درخت کی ٹہنیاں ہلنے لگے جیسے وہ ان دونوں کو بلا رہے ہوں۔ علی اور احمد دھیان سے درخت کی طرف بڑھے اور اچانک درخت کے تنے میں ایک دروازہ نظر آیا۔ یہ دروازہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے اوپر ایک سنہری لکھائی تھی جو کچھ پڑھنے میں نہیں آئی۔ علی نے پوچھا، کیا ہم اندر جائیں؟ احمد نے کہا، ہمیں شاید نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ معلوم کرنے کا موقع تو ہے۔ علی نے دل میں ہمت جمع کی اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت دنیا تھی۔ وہاں درختوں کے نیچے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور ایک نرم سی ہوا چل رہی تھی جو خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ ان پھولوں کے بیچ ایک جھیل بھی تھی جس کا پانی چمک رہا تھا۔ اس جھیل کے کنارے ایک بزرگ شخص کھڑا تھا۔ علی اور احمد حیرانی سے اس شخص کو دیکھنے لگے۔ بزرگ شخص نے کہا، تم دونوں یہاں کیسے آئے؟ علی نے کہا، ہم نے اس درخت کے راز کو جاننے کی کوشش کی۔ ہم نے سنا تھا کہ یہاں کچھ خاص ہے اور ہم نے سوچا کہ ہمیں اسے دیکھنا چاہیے۔ بزرگ شخص مسکرا کر بولا، یہ درخت صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو سچے دل سے اپنے سوالات کے جواب چاہتے ہیں۔ تم دونوں کا دل صاف ہے، اس لیے تم یہاں آئے ہو، لیکن یاد رکھو، اس درخت کا راز وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، بلکہ اس کا راز زندگی کے ہر لمحے میں چھپا ہوا ہے۔ علی اور احمد دونوں حیران ہو گئے۔ بزرگ شخص نے آگے کہا، یہ درخت ہر چاندنی رات کو اپنے جڑوں کو کھولتا ہے تاکہ جو لوگ سچے دل سے آتے ہیں وہ دنیا کی حقیقتوں کو سمجھ سکیں، مگر ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں اپنے اندر کی دنیا کو بھی دیکھنا ہوگا۔ علی نے پوچھا، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بزرگ شخص نے کہا، تمہیں اپنی زندگی کی حقیقتوں کو جاننا ہوگا۔ کبھی کبھی انسان اپنے اندر کی سچائیاں نہیں دیکھ پاتا۔ تمہیں اپنی خامیوں، خوفوں اور خواہشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب تم یہ سمجھ لوگے تو تمہیں دنیا کا سب سے بڑا راز معلوم ہو جائے گا۔ علی اور احمد دونوں نے اس بزرگ کی باتوں پر غور کیا۔ بزرگ شخص نے کہا، اب تم دونوں کو واپس جانا ہوگا، لیکن اس درخت کی طاقت تمہاری زندگی کے ساتھ رہے گی۔ تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، تمہیں اس کے لیے سچے دل سے کوشش کرنی ہوگی۔ بزرگ شخص غائب ہو گیا اور علی و احمد واپس درخت کے نیچے پہنچے۔ علی نے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم کچھ سیکھ سکے؟ احمد نے کہا، ہاں، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس درخت کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز سچائی اور محبت ہے۔ دوسرے دن علی اور احمد گاؤں واپس پہنچے اور وہ جان چکے تھے کہ دنیا میں کئی راز ہیں جو صرف دل سے تلاش کرنے سے ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سچائی اور محبت کی اہمیت سمجھی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کیا، اور اس طرح وہ دونوں گاؤں کے بہترین دوست بن گئے، اور ہر چاندنی رات وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھ کر زندگی کے نئے راز دریافت کرتے رہتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں۔